بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ تو میرے محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی جگہیں ہیں جس پہ بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ ایسی جگہوں پر بسم اللہ بالکل مت پڑھنا، ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا یاب ہیں۔ اس کے ایک ایک حروف میں 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ لیکن اس عظیم رحمتوں والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر اس خزانے کو کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی، تو دوسرے جائز کام کی برکتیں بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر ٹھہر گئے، جانوروں کے کان نکال لیے گئے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا کہ جس چیز پر میرا یہ نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت پیدا ہو جائے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 دروغوں سے جو بچنا چاہتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حروف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ لیکن کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ انسان جہاں چاہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی تو ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو وہ گناہگار ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یعنی ہم کام جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان کاموں میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بے پناہ برکت عطا فرما دیتے ہیں، اور یہ سنت رسول بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید عطا فرمائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ضرور پڑھ لیں۔ اس نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو پھر انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار و ناصر ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کی بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے،
اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کرنے سے پہلے سبب اختیار کر لیں۔ ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ پر چھوڑ دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو اب آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، میرے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اپنے اونٹ کہیں باندھے تھے؟ ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ پہلے اپنے اونٹ باندھو، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو، یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہیں وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں ہم تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، اب اللہ کھلائے گا، کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے گا، بے شک اللہ ہی ہمیں کھلاتا ہے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ پہلے جائیں مزدوری پر، آپ کام کریں، آپ کاروبار کریں، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اے میرے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا وہ ہم نے کر لیا ہے، آگے تیری رضا، تیری رحمت کی امیدوار ہیں۔ میرے محترم ناظرین، صرف ہمارے کمانے سے بھی رزق نہیں ملتا، کمایا بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں کس نے بنایا، پھر روٹی بنتی ہے، پھر روٹی کو بنایا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی کے ساتھ وہ گوشت یا سالن سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا، تو اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ حلق میں ہماری دو نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی ہوتی ہے، ایک نالی وہ ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، اور دوسری نالی بالکل اس کے برابر میں ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پہ، وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگ رہا ہے، اے میرے مولا، اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا باعث بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض لوگ کچھ چاہتے ہوئے بھی نہیں کھا پاتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہوتی، یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین، ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ یہ تو آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں۔ اب ہم نے اسباب اختیار کر لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دیا۔ نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان شراب پی رہا ہو یا جوا کھیل رہا ہو تو اس کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، اللہ کے نام سے شروع کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ آپ جوا کھیلو، آپ شراب بیچو؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کہا ہے کہ آپ جھوٹ و فریب مکر کرو؟ جا کر اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان بلڈنگ بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی۔ یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟
اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، اور اس لیے ہمیں حرام کاموں سے پہلے بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنا ہے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں، نہانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھیں۔ باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھنا نہ بھولیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ کوئی انسان جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کوئی بندہ کام کرتا ہے تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دی ہوئی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کون کیا کر رہا ہے؟ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح ہے یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی تھی، لیکن یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں، یہ اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے، ظلم ڈھالو جتنا ڈھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی۔ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کتنا کرو گے، ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جب ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ العزیز۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ تو میرے محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار درود شریف پڑھ کے ڈن ضرور لکھیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے۔ خوش رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔